السلام علیکم فیض صاحب. وعلیکم السلام. جناب آج جو ہمارا پروگرام ہے اس میں کرونا وائرس ایمرجنسی میں جو احساس پروگرام جو ہو ایک لانچ کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس حوالے سے. اور آج ہمارے پروگرام میں وزیر تعلیم آزاد کشمیر بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پیپلز پارٹی پاکستان آزاد کشمیر کے صدر چودھری لطیف اکبر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بغیر کوئی وقت ضائع کیے بیرسٹر افتخار گیلانی کو فیصل صاحب ہم نے ویسے بھی بڑا کانٹیکٹ کیا ہے, وہ مصروفیت کی وجہ سے مل نہیں سکے, تو آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مجھے اجازت ہے میں سوال کر لوں؟ جی پوچھیں. بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب, سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہوگا جناب کہ اس لاک ڈاؤن میں جو حکومت کی کارکردگی ہے اس پہ ایک سوالیہ نشان ہے. سب یہ کہتے ہیں جی کہ حکومت نے کام نہیں کیا, چاہے وہ طب کے معاملے میں ہو, چاہے وہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہو, چاہے وہ انٹری پوائنٹس کے جو فیلئر ہیں ان کے حوالے سے ہو. تو گورنمنٹ نے کیا آپ کے خیال میں بر وقت اقدام کیا؟ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں, اس حوالے سے ہمیں ذرا تفصیل سے آگاہ کریں. کیا کہ گورنمنٹ کے جو کام ہیں وہ اس قابل ہیں کہ کرونا وائرس ایمرجنسی میں جو لاک ڈاؤن ہے اس جو معاملہ ہے اس پر قابو پا لیا جائے گا؟ بہت بہت شکریہ ندیم صاحب, اور آپ نے ایک اچھا سوال اٹھایا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی وساطت سے یہ بات عوام تک پہنچے گی. سب سے پہلی عرض تو میں یہ کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ کہ آزاد کشمیر نے ایک کرونا پازیٹیو پیشنٹ کے بعد ریاست میں لاک ڈاؤن انفورس کیا, اور یہ وقت وہی تھا جب سندھ نے کیا, اسی دن آزاد کشمیر نے کیا. جب سندھ کے نمبر بہت آگے چلے گئے تھے, بعد میں پنجاب میں اور باقی صوبوں میں ہوا جب ان کے نمبر 1-2 میں نہیں تھے بلکہ سینکڑوں میں تھے. اور اس کی وجہ ہی صرف یہ تھی کہ اس بیماری کا علاج, اس وائرس کا علاج اس وقت پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں کسی جگہ نہیں ہے. اور جو پوری دنیا میں جہاں پہ یہ پھیل چکا ہے اور جہاں پہ اس نے تباہی پھیلائی ہے, وہاں کی جو بیسٹ پریکٹسز سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ کریں, فاصلہ رکھیں. اور یہ لاک ڈاؤن اسی لیے کیا گیا, اور اس کو بڑے پولیس کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنے ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, ایڈمنسٹریشن کا کرتا ہوں کہ اس لاک ڈاؤن کے ذریعے وہ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے اس کو انفورس کیا گیا. پہلی چیز تو یہ. اس کے بعد جب آپ نے بات کی کہ ہسپتالوں کے اندر کوئی چیز نہیں ہے, تو اس کی ہسپتالوں کے اندر ہم مظفر آباد میں, میرپور میں 2 الگ آئسولیشن ہاسپٹلز بن گئے ہیں. اسی طرح باقی پورے آزاد کشمیر کے اندر بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اگر امریکہ کے ڈاکٹرز, چائنا کے ڈاکٹر, پوری دنیا میں آپ سب کو یہ بات پتا ہے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی ایسی ویکسین اس ٹائم پہ دنیا میں ایجاد نہیں ہوئی جو اس کو دی جا سکے. سوشل ڈسٹینسنگ, اور اگر پازیٹیو ہو جائے تو ان کو رکھنے کے لیے ایک ایسی جگہ جہاں پہ باقی لوگ, جو باقی مریض اگر ہاسپٹل میں ہیں تو وہ افیکٹ نہ ہو, اس کے اوپر گورنمنٹ کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ اگر یا تو ہو کہ کوئی ویکسین ایسی بن گئی ہے یا کوئی ایسی پریکٹسز ہیں جو پوری دنیا میں ہو چکی بھی ہیں اور جو پاکستان میں یا آزاد کشمیر میں نہیں ہو رہی ہیں, تو وہ کوئی اس کی نشاندہی کرے. مظفر آباد شہر کی آپ نے بات کی, تو ہم نے اسپیشل میڈیسنز بنوا کے بلدیہ کے ذریعے ہم پورے شہر کو ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ پوری ٹیمز جو ہیں وہ نکلتی ہیں, اور پورا دن پورے شہر کے اندر وہ ڈس انفیکٹنٹ سے جگہوں کو, چوکوں کو, گلیوں کو وہ ڈس انفیکٹ کرنے کی اپنی پوری کوشش کر رہی ہیں. آخری بات آپ کی آ گئی کہ اس وقت جیسے پرائم منسٹر صاحب نے پہلے اس چیز کی اپیل کی تھی کہ ابھی چوتھا سے پانچواں یعنی کہ ابھی جو 5 سے 7-8 دن پہلے, کہ سب سے پہلے ہم نے لوگوں کو کہا تھا کہ آپ اپنے ارد گرد کے ان کا خیال رکھیں. جو بھی ایسے لوگ ہیں جو دیہڑی دار تھے, جن کی اب وہ وسائل ان کے پاس نہیں ہے وہ کام کرنے کے, اس کے لیے لسٹ جو ہے وہ پورے آزاد کشمیر کے اندر بن رہی ہیں کہ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے. کچھ لوگ آپ کے زکوٰۃ کے اوپر فارمز میں یا ڈیٹا بیس میں موجود ہیں, کوئی آپ کے BISP کے ڈیٹا بیس میں موجود ہیں. اور اس وقت یہ ہوا ہے کہ ان سے ہٹ کے وہ لوگ بھی پریشانی میں آ گئے ہیں جو پہلے کسی ڈیٹا بیس میں نہیں ہے. وہ رکشے والا, وہ مزدے والا, یا وہ دیہڑی دار جو شاید پہلے نہ زکوٰۃ لے رہا تھا نہ کوئی BISP سے فائدہ لے رہا تھا, اور وہ اپنی روزی خود کماتا تھا, اور یہ
لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کو فرق پڑ گیا ہے اور ان کی ذریعہ معاش جو ہے وہ بالکل میں اس چیز کا اعتراف کرتا ہوں کہ وہ بری طریقے سے اس کو ہٹ ہوا ہے وہ, اور اس کے لیے ہم ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اس وقت بھی, آج بھی یہ سرویز جاری ہیں کہ اس کے بعد ہم ان کو ہم ان تک پہنچ سکیں اور ہم ان تک جیسے پرائم منسٹر صاحب نے بھی بات کی ہم تک ان پہنچیں گے اور آنریبل طریقے سے پہنچیں گے تاکہ ان کی عزت نفس کو بھی ہم سامنے رکھتے ہوئے, اس کا خیال رکھتے ہوئے ہم ان کی مدد کر سکیں. آخری چیز یہ کہ نہ مجھے پتا تھا, نہ کسی کو پتا تھا, نہ آپ کو پتا تھا کہ ایک چیز آئے گی, وہ ایک دم جس طرح ملک میں آئی ہے تو ہم کوئی پہلے تو تیار نہیں تھے, ہمیں پہلے تو پتا نہیں تھا, لیکن آزاد حکومت نے جو سٹیپس لیے ہیں یہ خالی, جیسا میں نے آپ کو پہلے بات سٹارٹ کی کرتے ہوئے کہا کہ ایک کرونا پیشنٹ پہ ہم لاک ڈاؤن میں گئے, یہ مثال خالی پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں کسی ملک میں ایسی نہیں ملتی کہ جہاں پہ اتنے اسٹرکٹ میئرز لیے جا رہے ہیں, اور یہی میئرز ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کے جن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کو لے کے آگے بڑھیں گے. اس سلسلے میں بہت سی کمیاں کوتاہیاں ضرور ہوں گی, اس میں بہت سی چیزیں ہوں گی جس پہ نہیں ہو سکے, اس کے لیے آپ سب کی مدد کی ضرورت ہے, میڈیا کی ضرورت ہے. میڈیا نے اس کے اندر ابھی تک بہت پازیٹیو رول جو ہے وہ پلے کیا ہے, جو نشاندہی ساتھ ساتھ ہوتی جائے گی. نہ ہی انتظامیہ, نہ ہی ہیلتھ, نہ ہی گورنمنٹ اس کے پاس اس چیز کا کوئی پہلے سے حل تھا, نہ ہمارے ریاست میں نہ ہی دنیا میں. اس میں جو پرابلمز آ رہی ہیں, ہم ٹیسٹنگ کے لیے کٹس زیادہ بنوا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ٹیسٹنگ کو میکسیمائز کر لیں, ہم اگلی پلاننگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آگے ہم اس کو کس طریقے سے کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے پتا ہے کہ آپ کو کہ اس وقت جو ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ اس وائرس سے جو پیشنٹ ہیں پاکستان میں, تو ان کی جو 25 تاریخ تک ان کی جو ایکسپیکٹنسی ہے وہ کافی زیادہ 10 فولڈ اس میں انکریز ہونے کا ابھی خدشہ ہے, کیونکہ یہ یہاں پہ لیٹ آیا ہے. تو ہم ان تمام چیزوں کو رکھتے ہوئے سامنے ہم پوری وہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے, کیونکہ یہ وبا جس ملک میں گئی ہے, آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ امریکہ میں $2 ٹریلین انہوں نے خالی اس وبا سے لڑنے کے لیے انہوں نے ایلوکیٹ کیا ہے, جبکہ ان کے ہاسپٹلز بھی اس چیز سے اس کی میٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو ہمارے بر وقت ایکشنز کی وجہ سے آج یہ آزاد کشمیر میں وائرس اتنا زیادہ پھیلا نہیں ہے جتنا باقی ہر جگہ پہ ہے, اور اسی طرح کے میئرز کی پلاننگ گورنمنٹ کر رہی ہے جس سے آگے بھی اس کو کنٹرول کیا جا سکے. فیصل صاحب, میں کس حد تک اتفاق کرتا ہوں, یہ تو الگ بات ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں پورا پینل چونکہ بیٹھا ہوا ہے, تو اس حوالے سے کہ آپ سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے. میں کچھ نہیں کہتا, میرا خیال ہے چودھری لطیف اکبر صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر ہیں, بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ہم ایک تو انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں, اور دوسرا ان سے اس حوالے سے بھی پوچھنا چاہیں گے کہ انہوں نے بیرسٹر صاحب کی جو ساری گفتگو ہے وہ سن لی ہے, وہ یہ بتائیں کہ انہوں نے چونکہ پریس کانفرنس بھی مجھے یاد ہے کی تھی اس حوالے سے, جب کرونا ایمرجنسی پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ چیز پھیل رہی تھی, تو یہاں پر انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اور حکومت کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ لاک ڈاؤن کرے. اس حوالے سے وہ ہمیں کچھ بتائیں گے. اور چونکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ آزاد کشمیر میں حکمران جماعت ہے, اس کے بعد جو سب سے زیادہ ذمہ داری میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر آتی ہے. وہ یہ بتائیں گے ہمیں کہ انہوں نے کیا اس حوالے سے اقدامات پہلی پریس کانفرنس بھی چودھری صاحب آپ ہی نے کی تھی نا, اس میں جو کرونا وائرس انہوں نے کی تھی. ہاں میرا خیال ہے یہ بتائیں گے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو سچی بات ہے کہ ان کو پہلے اطلاع کے نہیں تھا کہ یہ کرونا وائرس کی کوئی اتنی مہلک وبا ہو سکتی ہے. صحیح. اور یہ شاید سمجھیے کہ کہ ادھر ہی آ نہیں سکتی. اور اس پہ سب سے پہلے کے اندر میں نے آواز بلند کی, اور یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ میں نے سینٹرل پریس کا مظفر آباد میں آ کے ایک پریس کانفرنس کی جس میں ہم نے اس ایشو کو ریز کیا, اور ہم نے یہ اس وقت یہ بات کی تھی کہ مظفر آباد آزاد کشمیر میں جو بسز کراچی اور کے پی کے اس علاقے میں آتی ہیں ان کا آنا روک دیا جائے تاکہ یہ وبا اس طرف نہ آئے, اور جو بندہ بھی آتا ہے اس کے لیے آپ انٹری پوائنٹس پہ جو ہے وہ اسکریننگ کا کوئی نظام وضع کریں.
تو اس کے بعد پھر ان کو بھی خیال آیا کہ یہ بات کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے اعلانات تو بالکل کیے تھے، کوئی نو رائے نہیں ہے، لیکن انتظامات ان کے نہیں تھے۔ بلکہ جو ڈاکٹرز تھے ان کے پاس کٹس نہیں تھی، ان کے پاس ٹیسٹنگ کٹس نہیں تھی، ان کے پاس ٹیسٹنگ کٹس نہیں تھی، ان کے پاس ایون گلوز نہیں تھے، ماسک نہیں تھے جو N95 ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی، اور پھر یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بتا جاتا ہے تو اس کو کس سے ٹریٹ کرنا ہے یہ کسی کو علم میں نہیں تھا۔ تو پھر اب تو میں نے اس وقت یہ سجیسٹ کیا تھا کہ آپ ایک چھتر گڑھ یونیورسٹی ہے اس میں کوارنٹائن جو ہے وہ وارڈ بنائے اور وہاں پہ لوگوں کو رکھے، ایک علیحدہ جگہ بھی ہے، اور پھر تاکہ وہاں سے جو بندہ 14 دن کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو پازیٹیو ہو جاتا ہے تو اس کو پھر آپ ایک علیحدہ ہاسپٹل آپ وہاں پہ بنائیں جو کہ صرف اس کام کے لیے جو یہ کام کرے۔ پرابلم یہ ہے کہ اب انہوں نے ایمز کو جو رکھ دیا ہے، مجھے یہ پتا چلا ہے کہ اب سی ایم ایچ جو ہے اس میں تو کوارنٹائن کے مریضوں کو رکھتے ہی نہیں ہے، وارڈ شاید مجھے بتایا گیا صرف عباس انسٹیٹیوٹ میں مظفر آباد کے اندر، باقی نہ ہٹیا میں ہے، نہ اسپتال میں ہے، نہ کسی اور جگہ پہ ہے، اور اسی طریقے سے سارے ضلعی ہیڈ کوارٹر پہ شاید موجود بھی نہیں ہے، موٹی موٹی جگہوں پہ شاید یہ موجود ہے۔ لیکن اس کے لیے میں ایک بات تو یہ ضروری تھا کہ ڈاکٹرز کا جو فرنٹ لائن کے والنٹیئرز ہیں ان کو کم از کم ان کو سب سے پہلے پروٹیکٹ ضروری تھا۔ پنجاب کی گورنمنٹ نے بھی یہی کیا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ ملتان میں 15 ڈاکٹرز کو جو ہے یہ جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، افاقی تبدیل ہونے کی وجہ سے۔ اور پھر اس پہ ہم نے یہ بھی ایک بات، جب انہوں نے لاک ڈاؤن کے پاس کوئی پرپوزل نہیں تھا، پھر آپ نے 2 دن پہلے جمعے والے دن بہت سارے ایشوز کو کے سامنے لایا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ ہم نے کہا کہ آپ ایسا کوئی نظام وضع کر رہے ہیں لوگوں کی طرف سے بسوں موجود ہو، اور یہ پولیٹیکل جو حکومت جو ہے وہ اپنے سیاسی سکور کے لیے یہ بات نہ کرے کہ لوگ جو ہے وہ جو حقدار ہے اس کا حق ملنا چاہیے، جو ایکچولی واقعی بندہ وہاں پہ مجبور ہوتا ہے۔ جو دیکھیں نا اب یہ کوئی عام جیسے حالات ہوئے، یہ ایک مخصوص حالات کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہ حالات ایسے ہیں کہ جو بندہ دن کو کماتا ہے، جو کسی ہوٹل پہ کام کرتا ہے، جو کسی ریسٹورینٹ پہ کام کرتا ہے، جو کسی دکان پہ کام کرتا ہے، جو یہاں پہ کسی بلڈنگ پہ کام کرتا ہے، سب کی مزدوری ختم ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا بڑا ایشو تھا کہ ہمارے جو لوگ پاکستان کے مختلف شہروں میں، راولپنڈی، اسلام آباد، کراچی، لاہور، بلوچستان میں اور KPK میں، دوسرے شہر میں، وہ بھی جب وہاں سے فارغ ہو گئے تو ان کو یہ واپس آنا پڑا۔ وہ زیادہ متاثر لوگ ہیں جو دیہڑی دار وہاں سے کما کے اپنے بچوں کو یہاں پہ بھیجتا تھا، وہ بھی واپس آ گئے۔ اب اس کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ ایک پرفارما بنائیں اور وہ پرفارما آپ لوگوں کو بھیجیں، اور جو پرفارما اس میں آپ فل کر کے جو پرفارما پہ پورا اترتا ہے اس کو رکھیں۔ لیکن انفارچونیٹلی اگین اس میں جو ہے وہ عجیب و غریب کہہ کے ایک پولیٹیکل لوگوں کو، مطلب ایک مخصوص پارٹی کے لوگوں کو وہاں پہ ڈالتے ہیں، اور میری اطلاع کا میرے حلقے میں وہاں پہ جو MLA سٹنگ منسٹر ہے اس کا بیٹا جو ہے وہ جا کے لوگوں کو فارم تقسیم کر رہا ہے۔ یہ کوئی اسی بات کو نظر آئی ہے۔ سالہ کے مقام پہ ڈپٹی کمشنر واضح ہے اور وہ جا کے فارم وہاں پہ تقسیم کرتا تھا۔ یہ بات میرے نوٹ سے لائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے اطلاع سے فائدے نہیں رہے گا تو کیا مت آ جائے گی۔ جب ضلع میں جب زلزلہ ہوا تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بھی مفصل کانفرنس کی گورنمنٹ تھی، ان کے منسٹر نے راستے میں جو ہے یہ ٹرکوں کو روک کیا ہوا پھر جی بالکل 2006 میں لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا۔ لوگ اس سے نہیں مانتے اس کی، لیکن اس بات کہ وہاں پہ لوگوں کو حقدار کو ہر بندہ جو لائن میں لگ جائے، میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر شوڈ ٹیک نوٹس آف اٹ۔ مجھے نہیں یقین کہ پرائم منسٹر سے یہ بات ہوگی، لیکن پرائم منسٹر سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو آگے جو رشتہ دار ہے وہ جا کے اس طریقے سے فارم تقسیم نہ کرے۔ جو آپ نے کمیٹی بنانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، یہ سمپلی ایک مسئلے تھے جس طریقے سے پاکستان کے مختلف صوبوں نے کیا ہے، وہ پرفارما کو گھر میں آتے آپ گھر میں بھیج رہے اور آپ مسجد کے مطلب لوگ نظر آ رہے ہیں۔ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ
کہ جو 60,000 بندہ یا 70 بندہ پاکستان میں جو ان کے پاس رجسٹرڈ ہے اس پہ میں یا احساس پروگرام میں، وہ تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، اس کو تو مل جائے گا، صحیح. لیکن جو آپ رجسٹر ہی نہیں ہے اس کو کیسے ملے گا مجھے بتائیں. جی دیکھیں چودھری صاحب، آپ کی بات سے کچھ حد تک میں بھی اتفاق کرتا ہوں. فیصل جمیل کشمیری صاحب جس طرح چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ پراپر طریقے سے جس طرح نمٹنا چاہیے تھا اس طرح نہیں نمٹا، چونکہ وزیر تعلیم بھی ہماری یہ بات سن رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیا معاملہ ٹھیک ہے یہ والا؟ شاہ صاحب بات یہ ہے کہ اب حکومت کے پاس تو یہی لوگ ہیں نا، تو اب جو لوگ ہیں، جو اویلیبلٹی ہے جن لوگوں کی، انہوں کو وہ دیں گے. اب جو ٹیچرز ہیں آپ کو پتہ ہے وہ بھی پولیٹیسائز ہوئے ہیں، جو پٹواری ہیں وہ جناب ان بارے بھی تمہیں سارا پتہ ہے. تے باقی اللہ ماشاء اللہ ایجی آفت جو لوگ ہیں یا جو دیگر محکمے ہیں وہ سارے سامنے موجود ہیں. اچھا افتخار گیلانی صاحب، افتخار گیلانی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ جو احساس پروگرام ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے اس کو جو لانچ کیا گیا ہے اور پٹواریوں کا ایک وہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے اور ساتھ میں انتظامیہ بھی شامل ہے. ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ سیاسی طور پر پارٹی جو ہے وہ لسٹیں لے کر پٹواریوں کو دے رہی ہے اور سیاسی طور پر اس کی بندرباٹ ہو رہی ہے. آپ اس پروگرام کو جو احساس پروگرام غریب اور نادار کے لیے ہے، آپ کیسے یہ بتائیں ہمیں کہ اس کو کیسے سیاسی مداخلت سے پاک کیا جائے؟ میرا یہ سوال ہوگا، چونکہ یہ چل بھی رہا ہے، آج بھی سروے ہو رہا ہے، تو سیاسی مداخلت کیسے ختم ہوگی اس پروگرام سے؟ دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ لسٹ بن رہی ہیں، کوشش اس میں یہ ہے اور یہ ایونچولی ہوگا بھی ایسے کہ اس میں ڈپلیکیشن کو روکا جا سکے. ڈپلیکیشن کو روکا ایسے جائے گا کہ جو لوگ آلریڈی میں نے آپ کو کہا زکوٰۃ کے ڈیٹا بیس میں ہیں، جو BISP کے ڈیٹا بیس میں ہیں، وہ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں. اس ٹائم پہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ آزاد کشمیر خالی BISP کے بینیفیشریز ہیں. ٹھیک ہے جی. اس ٹائم پہ آپ کے کوئی 40,000 لوگ تقریباً پلس مائنس آپ کے زکوٰۃ کے بینیفیشریز ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے ساتھ تو وہ 2 تو پہلے سے ہی اس میں سے آؤٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد یہ کہ اس کو یہ جو ڈیٹا بیس ہے یہ جو تیار ہوگا یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس وہاں پہ جائے گا. انہوں نے اس کے کچھ میئرز وہاں پہ بنائے ہوئے ہیں کہ جس میں یہ چیک کیا جا سکے. ان کے اوپر فردر فلٹر لگے گا کہ بھئی کسی کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ہیں یا نہیں ہیں، کوئی سرکاری ملازم ہے یا نہیں ہے، یا اس طرح کے تمام فلٹرز اس پہ لگیں گے. اور اس وقت کوئی آدمی، کوئی ایسی جماعت یہ نہیں چاہے گی. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کیوں کوئی بندہ اس وقت یہ چاہے گا؟ اور یہ جو پیسے ہیں یہ کتنے پیسے ہیں؟ یہ تقریباً 3,000 روپے ماہانہ ہے. ٹھیک ہے. اس کا کوئی اس طرح کا وہ بینیفٹ تو ہے نہیں جو ہر بندے کا کوئی کسی کو پہنچ جائے کہ جس سے ایسا محسوس ہوگا کہ کوئی بہت امیر ہو جائے گا یا اس کی جیب میں بہت زیادہ پیسے آ جائیں گے. یہ وہ سوکھا راشن ہی جو ہے جس سے وہ آدمی جس کا کام، جس کا پہیہ رک گیا ہے اس کو لا کے اس پہ جائے گا. چیزیں ہیں جب ڈیٹا اکٹھا ہوتا ہے اس میں پلس مائنس ہوتی ہے. BISP کی بات کر لیں، جب BISP کا ہوا وہ تھرڈ پارٹی کے ذریعے پورے پاکستان میں ہوا. اس میں آزاد حکومت نہیں تھی، اس میں اور گورنمنٹ نہیں تھی. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آزاد کشمیر کے اندر ہی ایسے لوگ جو سرکاری ملازم ہیں وہ بھی BISP کے بینیفیشریز اس وقت اس میں سامنے آئے ہیں. ایسے لوگ اس میں سامنے آئے ہیں جن کے وسائل جو ہیں وہ موجود تھے. وہ ڈیٹا تو ہم نے نہیں اکٹھا کیا، لیکن جہاں پہ ہے وہاں پہ پہنچائیں گے اور ان فلٹرز کو بیچ میں رکھ کے اس میں سے جو چیز مائنس ہو سکے گی اور وہ آئے گی. تنقید ہر بندہ جو ہے وہ کرتا ہے. اب نیشنل لیول پہ یہ جو کمیٹی بنی ہے اس میں خالی پٹواری نہیں ہے، اس میں یونین کونسل کے جنرل سیکرٹری یونین کونسل، لوکل گورنمنٹ کے لوکل ٹیچرز اور اس طرح LHVs ہیں. اس طرح کر کے سب کی طرف سے جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ سامنے آئے گا. اور جب وہ آئے گا کہیں پہ اس کی ہوگی تو اس پہ یہ فلٹر لگیں گے تاکہ وہ اس بندے تک یہ چیز پہنچائی جا سکے جس کو اس امداد کی اس وقت ضرورت ہے. اچھا چوہدری صاحب، بیرسٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں، چلیں یہ تو اب وقت بتائے گا کہ یہ جو لسٹیں بنیں گی اور سارا کچھ ہوگا اور لوگوں تک جس طرح پہنچے گا سارا سامان یا راشن یا پیسہ جو بھی ہے، پیسہ اتنا ہے بھی نہیں ہے لیکن بہرحال جو بھی ہے وہ پہنچے گا، یہ بھی ایک ریلیف ہوگی. آپ یہ بتائیے یہ جو MLA فنڈ ہے، یہ جو مسلم لیگ نون کے جو ممبرز ہیں اسمبلی کے، ان کے پاس جو MLA فنڈ ہے یا باقی جو لوگ ہیں MLAs ہیں ان کے پاس ہے، یہ فنڈ جو ہے یہ کس لیے رکھا ہوا ہے؟ یہ کون سے دن کیا کیوں نہیں یہ کیا قیامت والے دن کام آئے گا؟ کون سے دن کام آئے گا؟
اس نے سیاست جیسا اور کیا وجہ کچھ بھی نہیں ہے. کہنے کہ اب تو اب الیکشن ہے, سوچو گے کہ آخری بجٹ ہے تو اس کو استعمال کریں. بھائی لوگ رہیں گے تو استعمال ہوگا نا, یہ بھی تو لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال ہوگا نا, یہ بھی تو لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے استعمال کیا جائے نا. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ ویسے بھی سیاسی ایشو کے طور پہ یہ زیادہ تقسیم ہوتا ہے, بہت کم زمین پہ لگتا ہے. جی اچھا مجھے آخری میرا سوال ہے. میں نے فنڈ کی بات نہیں ہے, دیگر بھی تمام جو ہے نا ادائیگی روک دی جائے, اور اس کے لیے انہوں کے پاس فنڈ مختلف راشی گورنمنٹ ہے, جس کے لیے میں نے یہ بات اس دن بھی کی تھی اور آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تنخواہوں اور پینشن کے علاوہ وہ ادائیگیاں روک دیں, اور بالخصوص یہ جو ایم ایل اے فنڈ ہے جو بھی اور اس کے لیے مجھے آج کیا نام بلوچ سے ہماری پارٹی کے سابق نائب صدر پارٹی کے اختر زبانی صاحب, تو انہوں نے مجھے ہمارے اس صرف 5 جو ہے انہوں نے پاس کری. اب مدد گئے 5 مارک کے اندر بھیجے گئے, اور وہاں پہ وہ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں گلوز کی نہیں موجود ہے. مجھے آج سے فون ہے کہ ہمارے پاس گلوز اور ماسک نہیں ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیے یہ پولیس جو ہے جس آپ کھڑی ہے وہاں پہ, اس کے پاس کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, گلوز تک نہیں ہے. ڈپٹی کمشنر کے پاس انتظامیہ کے اے سی کے پاس دیگر لوگوں کے پاس گلوز نہیں ہے. جب تک ان کو آتا ہے تو ان کو بھی پروٹیکشن نہیں دی جا رہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے یہ خرابیاں پیدا کریں گے بجائے اس کے کہ اس میں شفافیت کے ساتھ اچھا چودھری صاحب مجھے یہ بتائیں, مجھے بات یہ ہے یہ کوئی قیامت نہیں آ جائے گی کہ 10 روپے یا 2000 روپے یا 10,000 روپے سے کچھ نہیں ملے گا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, ایک میرا ختم ہونی چاہیے کہ سیاسی مدادوں کی بنیاد پہ لوگوں پہ امداد تقسیم ہو جاتی ہے, جو حقدار ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے, جو ضرورت مند نہیں ہے اس کو جو ہے وہ اس کو مل جاتا ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا لوگ سے, لیکن آپ وسائل کا استعمال کس طریقے سے کریں, یہ لوگوں کا پیسہ ہے, اس کو جائز طریقے سے استعمال ہونا چاہیے. دوسری بات ہے یہ ضرور ہوگا کہ میں ایک بار پھر زور دے کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں, آپ اس سے آپ بھی لوگ اسٹریس کریں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ کے فنڈ ہے بالخصوص ایمبولینس کے فنڈ ہے, ان کو تو کم از کم یوٹیلائز کریں, اور یہ جو امداد کا جو دائرہ اس کو وسیع کریں. لوگ میرا آخری سوال, کورونا کا ایشو حل نہیں ہوتا, اور لوگوں کو جو پاکستان گورنمنٹ سے 60-70 سے زیادہ جو باقی لیکن ہر صوبے کے اندر وہاں کی لوکل جو صوبے کی گورنمنٹ ہے اس نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے. صحیح. اچھا میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں, آپ کی نظر میں ایسا کیا سجیشن ہے کہ جس کو فوری طور پر نافذ العمل کیا جائے اور یہ معاملات کو بہتری کی طرف لے جایا جائے؟ ابھی ہمارے موجودہ وسائل میں فوری طور پر ایسا کیا عمل کیا جائے کہ ہم اس معاملات سے اچھی طرح نمٹ سکیں؟ ایک پہلی بات ہے کہ شہریت کے ساتھ لوگوں کو ایک آپ ڈیزائن کریں. میں نے ڈپٹی کمشنر کو فون کر کے کہا, میں نے پرائم منسٹر کو یہ بات فون کر کے یہ بات بتائی ہے, میں نے پریس کانفرنس کی یہ بات کہی ہے کہ ایک ایسا پرفارما ڈیزائن کریں سب دوستوں کے ساتھ مل کے. میں نے اس وقت تک بھی کہا کہ اگر آپ آل پارٹیز کا تم بلانا چاہیں ساری پولیٹیکل پارٹی کی تو مسلمان جو ہوگا ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں, تاکہ کو ویڈیو لنک بھی آپ لے لیں, بیٹھ کے سجیسٹ کریں جو بھی ہوتا ہے تو مل کے سارے کورونا کا مقابلہ جو کرنے کے لیے تیار ہے. تو ایک تو فوری طور پہ ادائیگیاں ہونی چاہیے اور شفاف رہنا چاہیے, اور لسٹ نہیں بنانی چاہیے. ایک تو فارم آپ دے رہے ہو اس پہ جو لوگ اس پہ کریڈیٹ ہوتا ہے وہ آ جائے گا. اس پہ وہ کون ہے کون نہیں ہے, جن کو پاکستان سے جو ملے گا وہ تو مل جائے گا, جن کو نہیں ملے گا ان کو آپ دے دیں یہاں پہ بیٹھ کے ایک ون ٹائم گرانٹ آپ دے دیں ان کو فوری طور پہ بیٹھ کے. کون سی قیامت آ جائے گی, اتنا بڑا مسئلہ کون نہیں ہوگا. جی اپنا فیصل جمیل کشمیری صاحب, آپ کی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی, افتخار گیلانی صاحب آپ کا بھی شکریہ, اور لطیف اکبر صاحب آپ کا بھی شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا اور اصل حقائق کی طرف جو ہے وہ لے کر گئے, اور برسٹر افتخار گیلانی صاحب نے حکومت کی کارکردگی بتائی, اور چودھری لطیف اکبر صاحب نے جو ویک پوائنٹس ہیں وہ بتائے. فیصل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آخری پروگرام کا سیشن چل رہا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ جو موجودہ حالات ہیں, جس طرح کے سارے معاملات ہیں, مختصر سا جواب دیجیے گا, ہم اس چیز پر عبور حاصل کر لیں گے کہ ہم کرونا کو شکست دے کر اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر چکے ہیں عید تک؟
دیکھیں جی، اللہ رسول کی مدد ساتھ رہے، لوگ صدقات اور خیرات بھی کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. اس پہ سب لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے، اور سب کو، سارے مسلمان ہیں، سب کو پتہ ہے اس بات کا، اور لوگ کر بھی رہے ہیں الحمدللہ. آج بھی شاہ صاحب ہم گئے ہوئے تھے، وہ تھیلیسیمیا کے بچے ہیں جن کے لیے خون کی ارینجمنٹ کرنی ہے، یہ بھی ایک جان کا صدقہ ہی ہے. بہرحال لوگ اپنی طرف سے ایفرٹ کر رہے ہیں. اور دوسری بات اہم جو ہے وہ یہ ہے، کرونا وائرس جو ہے نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ وہابی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ وہ انگریز ہے، نہ وہ افریقہ کا ہے، نہ ایشیا کا ہے. وہ ایک وائرس ہے، وہ سب کو لگ جائے گا. وہ چاہے فوج کا ہو، چاہے پولیس کا ہو، چاہے وہ ہمارا جج صاحب ہوں یا قانون صاحب اسمبلی کے ممبر ہوں. آپ دیکھیں بورس جانسن کو لگ گیا، وہ سب کو لگ جائے گا. کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کی طرف سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہاں پہ سیاسی مائلیج حاصل کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہاں پہ جو ہماری ریجڈنس ہے، جو ہماری اس طرح کی سوچ ہے بعض مذہبی حلقوں میں ہے، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم نے مل جل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور احادیث موجود ہیں تعاون کے حوالے سے. ہم پہلے بھی شاہ صاحب یہ پروگرام کر چکے ہیں، بالکل اس پہ ہم باتیں کر چکے ہیں کہ تعاون کے علاقے میں آنے سے منع کیا گیا، وہاں سے نکلنے سے منع کیا گیا. اور پھر یہ بھی ہے کہ اتنا فاصلہ رکھنے کا کہا گیا ہے ان لوگوں سے کہ جو اس طرح کی وبائی امراض میں مبتلا ہوں. وہ ایک فاصلہ ہے، وہ اس زمانے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تھی کہ 1 یا 2 نیزے کا فاصلہ رکھنا ہے اپنے بندے سے. وہ ایک اتنی فیٹ بتایا جاتا ہے نا آج کل، 6 فیٹ. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری جو میئرز ہیں یہ ہم نے لینے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں عقل استعمال کرنے کی بات کی ہے مسلمانوں کے ساتھ، کہ عقل کو استعمال کریں. یہ عقل ہمیں ممتاز کرتی ہے جانوروں سے انسانوں کو، اور یہ اسی لیے انسانوں کی دی گئی ہے، اس کو استعمال کیا جائے. اور یہ جو خام خواہ کی ہماری حرکتیں ہیں بعض لوگوں کی کہ جی اجتماع کرنا ہی کرنا ہے، وہاں جمع ہونا ہی ہونا ہے، شادی پہ جمع ہی ہونا ہے، ہر کام کرنا ہے، وہ بھائی اللہ کے بندو تھوڑا انتظار کر لیں. یہ ہمیں میرا خیال ہے ہفتہ 1.5 ہفتے کے بعد شاہ صاحب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو محفوظ و مامون رکھے. لیکن خدا نخواستہ اگر ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو یہ ہفتہ 1.5 ہفتے کے بعد بالکل ایک کلیئر پکچر ہمارے سامنے آ جائے گی کہ ہمارے ملک کی صورتحال کیا ہے. سپریم کورٹ میں گورنمنٹ آف پاکستان نے جواب داخل کروا دیا. انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 50,000 سے اوپر جو ہے یہاں پہ مریض ہوں گے. اللہ نہ کرے ایسی صورتحال ہو. ہماری دعا ہے کہ جو ہمارا ملک ہے، ہماری ریاست ہے، اس میں یہ مریض کم سے کم ہوں اور بلکہ ختم ہو جائے یہ وائرس، اس پاکستان میں دفن ہو جائے. آمین 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 آمین. اللہ کرے ایسے ہی ہو، اور اللہ کرے ہم لوگوں کی اجتماعی سوچ ٹھیک ہو جائے.